اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ سیکشن نمبر 4 یعنی رکوع نمبر 4 ہے، اور آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرام 20 to 26 یعنی کہ 7 آیتیں 7۔ آیت نمبر 20۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ان لوگوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ کا معاملہ۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، تو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لے قومی ہی، اپنی یعنی ان کی قوم کو، یا قومی اے مطلب اے میری قوم، اے او مائی پیپل، یا قومی اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذرا یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تمہارے اوپر، علیکم یعنی تمہارے اوپر جو نعمتیں اللہ نے کیا ان سب کو یاد کرو، وہ فیور ہے سارے اللہ کے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے بنایا تمہارے یعنی تم میں سے انبیاء، یعنی تمہارے میں سے ہے وہ انبیاء، نبی، جو بھی لائن اتنی ساری آتی چلی گئی نا کہ انبیاء اتنے سارے آئے۔ وجعلکم، اور ہم نے بنایا ملوکن، ملوکن یعنی ملک یعنی بادشاہ، مالک یعنی اونر لیکن ملک یعنی بادشاہ، تو ملوکن یعنی کہ بادشاہ، کنگز۔ اللہ کہتا ہم نے بنایا تمہیں، تمہارے اندر جو بادشاہ بھی تھے، ہے نا بادشاہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تو وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَآتَاكُمْ، اور ہم نے دیا تم کو، ما لم جو نہیں دیا ہم نے، یؤتی کسی یعنی عطا نہیں کیا ہم نے، أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ کسی کو بھی پورے عالمین میں سے، یعنی عالمین جو ہے پورے جہان، پورے جہان سے، پورے جہاں میں سے کہیں بھی ہم نے کسی کو وہ عطا نہیں کیا وہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ کیونکہ سوچو ان کی بنی اسرائیل کی لائن سے ان کتنے سارے نبی اور رسول آتے چلے گئے، آتے چلے گئے، آتے چلے گئے، جن کو ہم پوری طرح ہم کو معلوم بھی نہیں ہے ان کے سب نام اور سب، مگر ایک نبی اگر فوت ہو تو اللہ دوسرے نبی کو فوراً بھیجتا تھا۔ تو ان لوگوں کے پاس یعنی سوچو کہ اللہ نے کتنی نبوت، رسالت اور بادشاہت سب رکھا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ وہ اپنے فیور جو ہے ان کو یاد دلا رہا ہے۔ Remember Moses said to his people, O my people, call in remembrance the favor of Allah unto you, when he produced prophets among you, made you kings, and gave you what he had not given to any other among the peoples۔ اس کی 3 نوٹس ہیں، ایک تو ہے produced prophets among you، اور دوسری نوٹ جو ہے وہ made you kings، اور پھر أحدا من العالمین to any other among the peoples، یہ تیسری نوٹ ہے یہاں۔ تو 721 فرسٹ نوٹ جو ہے اس کی وہ ہے there was a long line of patriarchs and prophets before Moses، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک لمبی لائن ہے جس میں کہ پیٹریارک وہ ہوتے ہیں جو یا تو وہ سردار ہیں، چیفز ہیں، اور یا تو وہ قبیلے کے بہت ہی بزرگ لوگ۔ تو وہ پیٹریارکس اور پروفٹس جو بہت سارے آئے نبی مطلب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی لائن میں سے ہی ہے نا۔ پھر 722 نوٹ نمبر
From the slavery of Egypt, the children of Israel were made free and independent. تو سوچو کہ جب یہ لوگ غلام تھے مصر کے اندر، پہلے تو بڑے مطلب پرنس کی طرح ان لوگوں کی وہ تھی اہمیت، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو وہاں بلایا، اور یہ لوگ گوشن کے علاقے میں رہتے تھے، جس کو جشن بھی کہتے ہیں اور گوشن بھی کہتے ہیں، اور وہ ہے نائل کا جو ڈیلٹا والا ایریا، جو بہت ہی زرخیز زمین جہاں پہ تھی، بیسٹ، وہاں پر ان کو سیٹل کروایا تھا اپنے پورے کنبے کو، یعنی مطلب سارے قبائل جو بھی تھے سب کو یوسف علیہ السلام نے. تو سوچو وہ لوگوں کی وہاں پر جو بولتے ہیں نا ان لوگوں کو اس طرح سے یعنی پرنسلی ٹریٹمنٹ تھا ان کے لیے، یعنی کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ لوگ پیرزادہ ہے، یعنی تو اس طرح سے ان لوگوں کی وہ تھی. تو بعد میں جب ان لوگوں کو بہت سالوں کے بعد وہ بہت پنپ گئے، اور جب وہاں پر یعنی پہلے تو ہکسوس کنگ تھے نا، جو کہ جس کو بولتے ہیں نا کہ چرواہے بادشاہ، یعنی وہ لوگوں کا پیشہ چرواہے تھے، شیپرڈ کنگ یعنی، تو وہ لوگ تھے. لیکن اس کے بعد جب جو ان لوگوں کے ریئل جو ایجپٹ کے ہی ایجپشن جو بادشاہ جو فرعون کی لائن ہے، اس میں سے جب وہ فرائنہ بولتے ہیں ان کو، تو وہ اس میں سے جب بادشاہ آیا نا، تو وہ تھا جس نے ان لوگوں کو سلیوری پہ لے کر آیا. تو یہ ایجپٹ کے اندر بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ وہاں پر غلامی میں تھی نا، غلامی میں تھی کہ مار بھی کھا رہے، کام بھی کر رہے. تو ان کو اللہ نے جب وہاں سے آزادی دلائی کہ وہ لوگ وہاں سے ان کو نکالا اور اب وہ انڈیپینڈنٹ تھے، اینڈ thus each man became as it were a king. تو اب کیا ہوا جب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اب وہ لوگوں کی جو مطلب حیثیت تھی وہ ایسی تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک کنگ کی طرح ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے وہ آزادی اور سب کچھ اچھا. تو اسی لیے وہ کنگ کی طرح تھے. if only he had obeyed Allah and followed the lead of Moses. تو اگر ان لوگوں نے اگر فالو کیا ہوتا کہ اللہ کی مطلب اللہ کو، اور یعنی اللہ کی فرما برداری کیا ہوتا اور فالو کیا ہوتا موسیٰ علیہ السلام کو، تو مطلب بہت الگ بات ہوتی. لیکن ان لوگ نے ایسا نہیں کیا. پھر 723 جو ہے اس کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ان لوگ کا تورات ہے، اس میں ایکزوڈس جو ہے اس کا 19th چیپٹر اور ورس نمبر 5 جو ہے وہ یہاں پر دیا ہوا ہے. Now therefore if you will obey my voice indeed and keep my covenant، یعنی اللہ کا جیسے یہ ایک ڈائلاگ ہے کہ اگر تم نے میری جو بھی بات ہے اس کو مانا، فرما برداری کی، اور مجھ سے کیا ہوا عہد کو تم نے نبھایا، then you shall be a peculiar treasure unto me above all people. یعنی تم سوچو میرے لیے اتنا خاص ایک خزانے کی طرح ہوں گے تم تمام لوگوں کے اوپر. یہ لوگوں کے ایکزوڈس میں ہے. سوچو یہ اللہ کا مطلب بولی ہوئی بات. Israel was chosen to be the vehicle of Allah's message. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو چوز کیا کہ اللہ کا جو میسج ہے اس کے لیے. تو جب اللہ نے چوز کیا تو تم کو کتنا بڑا ریسپیکٹ، کتنا بڑا آنر ہے تمہارے لیے. اپنے میسج کے لیے اللہ نے چوز کیا. دا ہائیسٹ آنر وچ اینی نیشن کین ریسیو، یعنی بلند ترین یہ عزت افزائی اور مرتبہ تھا جو کسی بھی قوم کو ملتی، لیکن ان کو ملی اور انہوں نے اس کی کیا قدر کی. تو یہ جو لاسٹ لائن تھی نا یہ اس کا تھا کہ and gave you what he had not given to any other among the peoples. پھر ہے آیت نمبر 21. آیت نمبر 21. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا
خاسرین. اب اللہ کہہ رہا ہے یا قومی، یا قومی کہ اے میرے لوگوں، ادخلوا الارض مقدسہ. یہ موسیٰ علیہ السلام شاید بول رہے ہیں، جیسے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ کہا ہوگا یا قوم ادخلوا الارض مقدسہ، کہ وہ مقدس زمین جو ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اور وہ تھی فلسطین، پیلسٹائن. یا قوم ادخلوا الارض مقدسۃ التی، دیٹ وچ کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے. ولا ترتدوا، دیکھو اس کو پلٹ کے، علی الادبارکم، اپنی پیٹھوں کے بل پلٹ کے چلے مت جاؤ. فتنقلبوا خاسرین، کہ تم جب جاؤ گے اس طرح سے تو تم لوزر ہوں گے، خاسرین، خسارے والے. تو اللہ یہاں پر ان کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ، داخل ہو جاؤ. جب یہ لوگ وہاں سے، ان کا ایگزوڈس جو ہوا اور یہ لوگ نکلے، اس کے بعد اللہ نے ان کو جب کہا کہ یہ جو زمین، اس میں داخل ہو جاؤ، تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم پیٹھ موڑ کے چلے جاؤ اور خاسرین بن جاؤ. او مائی پیپل، انٹر دا ہولی لینڈ وچ اللہ ہیز اسائنڈ انٹو یو. موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطلب ڈائلاگ ہے برابر، وہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں. اینڈ ٹرن ناٹ بیک ignominiously, for then will you be overthrown to your own ruin. یعنی تمہاری خود کی تباہی ہے اس میں. اس کے اندر ایک نوٹ ہے 724. We now come to the events detailed in the 13th and the 14th chapters of the book of Numbers in the Old Testament. یعنی کہ تورات کے اندر ہے کہ 13واں اور 14واں جو چیپٹر ہے اس کے اندر ہے، مطلب ڈیٹیل. Read these as a commentary. اس کو کامنٹری کی طرح پڑھو. and examine a good map of the Sinai Peninsula. اور سائنائی پیننسولا کا جو ہے ایک بہت ہی اچھا مطلب نقشہ، جو ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی بہت اچھا انہوں نے خود بنا کے اور وہ بتا رہے تھے کہ کیسے جو سائنائی پیننسولا ہے اس کا ایک، جیسے انڈیا کا کیسا وہ جو بنتا ہے پوائنٹ نیچے کی طرف، ویسا اس میں بھی ہے. اور جو اس کے دونوں طرف جاتی ہے وہ ہے مطلب بحر احمر، یعنی کہ ریڈ سی. اور وہی ریڈ سی جو ہے اس طرف جو مطلب ایجپٹ کی جو سائیڈ ہے وہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ مطلب گلف آف سوئز اور یا خلیج عقبہ، سوری خلیج سوئز. اور جو رائٹ سائیڈ پہ دوسری طرف آتی ہے، سعودی عرب والی سائیڈ ہے وہ، تو وہاں پر وہ بنتی ہے خلیج عقبہ، یعنی کہ گلف آف عقبہ. تو وہاں پر جو ان لوگوں کا ایگزوڈس وہیں سے ہوا تھا، وہ جو جہاں پہ ریڈ سی کی شروعات ہے، اور وہاں پر زمین کو اللہ نے ایسی اٹھا لیا تھا اوپر، جیسے کہ کوئی سمندر میں ماؤنٹین ہے. تو وہ اتنا اونچا تھا کہ جب پانی وہاں سے ہٹا اور ان لوگوں نے 6 لاکھ نے وہاں سے مطلب گزر گئے، نکل گئے، اور ان کو مطلب ان کو آزادی مل گئی. سوچو. اور وہ کتنے 6 لاکھ کا مطلب کیا ہوا؟ بہت بڑی قطار. اور وہ پوری لسٹ میں سب کے نام لکھے ہوئے تھے، کون آدمی ہے، بوڑھے کون ہے، جوان اور کون ہے، عورتیں اور بچے اور سب کچھ پورا ان لوگوں نے لسٹ بنائے تھے. اینڈ ایگزامن اے گڈ میپ آف سائنائی پیننسولا. تو وہ اگر وہ میپ کو اگر تم نکالو جیسے اور دیکھو، اس کے اندر جو بھی تم کو معلوم پڑ جاتا کہ ادھر جیروسلم ہے، یہ اس طرف ادھر جیریکو ہے. شوئنگ اٹس کنیکشنز ود ایجپٹ آن دا ویسٹ. تو ویسٹ سائڈ جو ہے وہ ایجپٹ ہے، نارتھ ویسٹ جو ہے عربیہ آن دا ایسٹ، اینڈ پیلسٹائن آن دا نارتھ ایسٹ. اور نارتھ ایسٹ ہے جو پیلسٹائن ہے. We may suppose that Israel crossed from Egypt into the peninsula somewhere near the northern extremity of the Gulf of Suez. یعنی کہ یہ لوگ جو تھے کہ اسرائیلی جو تھے جنہوں نے جو کراس کیا نا جب، تو وہ مطلب اسی کے یہیں پر ہے، مطلب جو میں نے بھی بتایا نا کہ جو حصہ جو تھا نا اس کا گلف آف سویز، تو وہ سائیڈ ہے. مگر ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہے، لیکن
ایکچولی بعد میں اور ریسرچ کرے تو وہ ذرا اور تھوڑا آگے آیا، جیسے اس کا جو سائنائی پیننسولا جو ہے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو مطلب سمندر یعنی ریڈ سی کا ہے اس کے وہاں پر ان لوگوں کا ایگزوڈس ہوا، جو جگہ میپ میں بتاتے ہیں، اگر تم لوگ میپ کو اگر دیکھو. Moses organized and numbered the people and instituted the priesthood. تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھا یعنی ان کو بولتے نا ایک اچھا یعنی صحیح طریقے سے آرگنائز کیا، پھر تمام لوگوں کے جو کاؤنٹ کر کے نمبر وار ان کو لکھا گیا، اور پھر انہوں نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی جیسے جو رہبائز اور یہ انہوں نے بنائے تب کہ بھئی جیسے ابھی وہ تو کتنی بڑی لائن ہوگی کہ اگر جب ڈاکٹر اسرار احمد جب اپنا یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جب انڈیا اور پاکستان کے جب سیپریشن جب ہوا پارٹیشن اور وہ کراس کر رہے تھے جب وہ لوگ تو 1 لاکھ تھے، خالی 1 لاکھ میں بھی شاید پورے کے پورے 1 لاکھ نہیں تھے، 4-5 ہزار کم تھے کہ، مگر پھر بھی سوچو کہ جو ان کی لائن بنی تھی پوری 10 مائلز کی پوری لائن تھی، وہ 1 لاکھ لوگوں کی جس میں بیل گاڑی اور وہ سب کچھ ہے، تو سوچ لو وہ 1 لاکھ جو ہے ان کی لائن جو بنی وہ 10 مائل کی تھی، 10 مائلز 10 میل. تو سوچ لو جو پہلے آگے ہے اس کو تو 1 مائل کے بعد کا ہی بھی معلوم نہیں پڑے گا نا، اسی لیے ہر جگہ اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے، ہر تھوڑے تھوڑے گیپ کے بعد اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے، تاکہ اب جو یہ لوگ 6 لاکھ ہوں گے تو سوچ لو یہ لوگوں کی لائن کتنی بڑی ہوگی. اگر 1 لاکھ کی 10 مائل کی ہے لائن قطار، تو ان کی تو کتنی ہوگی 60 مائلز کی ہوگی، یعنی سوچو کتنی بڑی مطلب فوج کی طرح. They went south about 200 miles to Mount Sinai. اور وہ لوگ جو ماؤنٹ سائنائی وہاں پر ہے نا، تو اس کے 200 مائل پر ساؤتھ میں گئے وہ لوگ، where the Torah was received. یہاں پر آنے کے بعد ان کو موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی. Then perhaps 150 miles north، اس کے بعد پھر وہ لوگ نارتھ کی طرف مڑے 150 مائل. was the desert of Paran. وہ ایک صحرا ہے پورا کے پورا، اس کا نام ہے پاران. تو وہ بہت ہی مطلب جیسے وہ ہے ڈیزرٹ ہے، اور اس کے اندر کافی مطلب مشکلات مشقت سب ہے. close to the southern borders of Canaan. یعنی جو کنان ہے اس کی ساؤتھ سائڈ کی جو بارڈر ہے اس کے قریب تھا یہ ڈیزرٹ پاران. اور یہ لوگ جب ان لوگوں کو سزا ہوئی نا، تو میں تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ جو 40 سال اللہ نے ان کے اوپر یا ارض مقدس کو حرام کر دیا نا جب، تو یہ پران کا جو ڈیزرٹ ہے نا، یہ لوگ اسی میں گھوم چکر کھاتے رہتے تھے، اسی کے اندر ہی، کبھی اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف، وہ میپ میں بتایا گیا پورا. فرام دا کیمپ there 12 men were sent to spy out the land. اور جب اللہ نے ان کو دیا یہ ارض مقدس کہ جاؤ اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ، تو 12 لوگ تھے جنہوں نے بولے کہ اپن یہ زمین میں جا کے تھوڑی سی جاسوسی کریں گے، پتہ کریں گے کہ کیا ہے یہاں پہ. اینڈ دے penetrated as far as Hebron. اور ہیبرون کی جو جگہ ہے وہ جیروسلم کے ادھر قریب آتی 20 مائل پہ. تو وہاں پر بتاتے ابھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور سب کی وہاں پر قبر بھی ہے. تو یہ لوگ اتنا اندر تک چلے گئے کہ ہیبرون جو ہے وہاں تک پہنچ گئے. say about 150 miles north of their camp. تو ان کا جہاں پر ڈیرا انہوں نے ڈالا تھا کیمپ، اس کے 150 مائل نارتھ میں جانا پڑے گا. about 20 miles south of the future Jerusalem. یعنی جو جیروسلم ہے اس کے ساؤتھ کے اندر 20 مائل کی طرف ان کو جانا پڑا. they saw a rich country. تو وہاں دیکھیں انہوں نے کہ ارے یہ تو بڑی زرخیز ہے یہ ملک. اور وہاں انہوں نے دیکھا and brought from it pomegranates and figs and bunch of grapes so heavy that it had to be carried by 2 men on a staff. یعنی کہ ایک موٹا لکڑا سٹاف لو اور اس کے بیچ میں وہ انگور کے لومز کو لٹکاؤ، اور اس کو 2 بندے، ایک آگے سے اپنے کندھے پہ رکھے گا، ایک پیچھے سے اپنے کندھے پہ رکھے گا. یعنی اس طرح سے ان لوگ نے وہ انگور کے گچھوں کو اٹھا کے لائے. اور اتنے بڑے بڑے فروٹ تھے وہاں پر، انار
اور انجیریں. They came back and reported that the land was rich. تو جب وہ واپس آئے انہوں نے بتایا کہ بہت ہی زرخیز ہے. But the men there were too strong for them. اب ایسی غذا کھا کے لوگ تو اونچے پورے ہی ہوں گے نا، تگڑے. تو ان کو دیکھ کر لوگ نے بولا کہ نہیں، وہ لوگ بہت طاقتور ہے وہ لوگ وہاں کے. The people of Israel had no courage and no faith. یعنی کہ جو بنی اسرائیل ہے ان لوگوں کے اندر نہ تو ہمت تھی اور نہ ایمان، دونوں ہی چیز کی کمی تھی نا. اینڈ موزز ریمونسٹریٹڈ ود دیم. تو اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی ان کے ساتھ، یعنی کہ وہ اعتراض ہی کر رہے تھے ان کے ساتھ. یہی ان کو وہ شکایت ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہے. اب ہے نیکسٹ آیت 21 22. آیت نمبر 22 سورہ مائدہ. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. یہ دیکھو ڈرپوک قوم. یہ ڈرپوک قوم جو ہے اس نے کہا او موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوما جبارین، ارے بھائی وہاں تو بڑے جبرے لوگ ہیں، بڑی جابر قوم ہے وہاں پہ، جبری. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ جب تک کہ یخرجوا منہا، کہ ان کو تم باہر نکالو، یعنی وہ لوگ وہاں سے نکل جائے. من فَإِن یخرجوا، تو جب وہ نکل جائے، منہا فرام اٹ، وہ جگہ پہ سے، یعنی اس ملک میں سے ان کو نکالو. فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے اس میں. یعنی ان کو سب چیز آرام کی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو اللہ نے ان کے بہت لاڑ پورے کیا، معجزے پہ معجزہ، معجزے پہ معجزہ. تو ان کو اب یہ تھا کہ جب تم تو اتنا، تم نے تو ایک پتھر پہ، چٹان پہ اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے. پھر تم نے تو سمندر کو دیکھو پھاڑا، تمہارا یہ عصا جو اتنا، مطلب اس میں معجزات تم کرتے ہو. تو یعنی ابھی ان کو بھی وہی عصا سے ان کو مار بھگاؤ، یہ لوگوں کو ہم آئیں گے. یعنی کہ ان کو وہی ہو گیا تھا کہ بس بگڑی بھی بن گئی تھی وہ قوم. ان کو چاہیے تھا کہ سب آرام آرام سے ملے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو بھٹکتا کر دیا نا 40 سال تک وانڈرنگ، تو وہ اسی پران کے صحراؤں میں ہی کر رہے تھے، تو وہاں ان کو بہت ہارڈ لائف ملی. تو وہ بچے جو تھے اس وقت، اور وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور یہ بڈھے جو تھے، یہ سب جتنے بھی تھے عمر یا 20 سال کے اوپر جو بھی لوگ تھے، تو وہ تو 40 سال کے بعد تو سب 60 ایئرز اور ایسے ہو گئے، اور وہ سب گزر گئے، مر گئے. تو جو بچے جوان ہوئے نا ان کو ہی اللہ نے دیا نا پھر، اسی لیے کہ یہ لوگوں کے اندر بہت ہی، یعنی کہ بہت بگاڑ آ چکا تھا کہ اللہ نے ان پہ جو بار بار معجزات کیا نا، اس کی وجہ سے. They said, O Moses, in this land are a people of exceeding strength. Never shall we enter it until they leave it. If once they leave, then shall we enter. اس کی ایک نوٹ ہے 725. The people were not willing to follow the lead of Moses. یعنی ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی امامت منظور نہیں تھی کہ وہ ہمارے لیڈر بن کے اور ہم ان کو فالو کریں. And were not willing to fight for their inheritance. اور یہ کہ ہماری اگر یہ جاگیر بنتی ہے ہمارا، مگر اس کے لیے ہم جنگ بھی نہیں کریں گے. یعنی تم کو محنت تو کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی. دنیا کے اندر بھی اگر اللہ نے تمہارے لیے رزق لکھا بھی ہے تو وہ رزق کو بھی حاصل کرنے کے لیے تم کو محنت کرنی پڑے گی نا. تم کو اولاد اگر اللہ نے دیا تو وہ اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی، ان کا دھیان رکھنا پڑے گا، ان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اگر ایسا ہوتا نا کہ اللہ تو سب کو کچھ بھی ہاتھ میں سب کچھ دے سکتا ہے نا پورا، تو بی بی مریم کو یہ حکم نہیں کیا جاتا اس وقت جب وہ پین میں تھی اور ان کی ڈیلیوری ہو رہی تھی، اور اس وقت اللہ نے یہ حکم کیا کہ ٹھیک ہے جھاڑ کو شیک کرو، کھجور گریں گی پکی.
تو وہ تم لے کے کھا لینا. اب سوچو, اللہ چاہتا تو ان کو کھجور وہی مل جاتی, ان کو جھاڑ کو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن انسان کو کچھ بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کام کرنا پڑے گا. تو یہاں پر ان کو فائٹ کرنے کی ضرورت تھی, جو ان لوگ نے نہیں کی, ان کو نہیں کرنا تھا. ان ایفیکٹ دے سیڈ ٹرن آؤٹ دا اینیمی فرسٹ, پہلے دشمن کو باہر نکالو, اینڈ دین وی شال انٹر انٹو پوزیشن. تو یہ ہماری جاگیر ہے نا, ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. پھر پہلے ان کو نکالو تو صحیح. In Allah's law we must work and strive for what we wish to enjoy. اللہ کا جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی, تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی. اگر تم کوئی بھی چیز ایسی چاہتے ہو جس کو کہ تمہیں برتنا ہے, انجوائے کرنا ہے, تو تم اس چیز کے لیے کام کرو, محنت کرو. مفتے میں حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ نے سب کو ذمہ داری دے کر بھیجا ہے, اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرو, تاکہ اللہ کے سامنے جب فیس کریں گے تو یہ نہ ہو کہ تم کو جو دے کر میں نے بھیجا تھا وہ تو تم نے کیا ہی نہیں. تو اب یہاں پر آیت نمبر 22 میں نے ابھی پڑھی نا, تو یہاں پر میں اس کو سٹاپ کرتی ہوں اور ہم اس کو نیکسٹ ٹریک جو ہے اس میں کنٹینیو کریں گے.